News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج بدھ کا دن ہے اور 11 شوال المکرم 1441 ہجری 21 جیٹھ 2077 جون 2020 عیسوی کی 3 تاریخ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سرگودا کے رہنما سابق MP ملک شعیب احمد اوان نے کہا ہے کہ حکومت پٹرول، ڈیزل، آٹا اور دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول اور ان کی عدم دستیابی کا سخت نوٹس لے۔ انہوں نے نوائی شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ پٹرول کی کمی دور کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، مگر ابھی تک پٹرول کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں توازن پیدا نہیں ہوا۔ پٹرول پمپوں پر پٹرول مل رہا ہے مگر وہ 148 روپے لیٹر ہائی اوکٹین پٹرول ہے، ریگولر یا سپر پٹرول دستیاب نہیں ہے۔ ملک شعیب اوان نے کہا کہ وزیر عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کارروائی کریں اور اشیاء کی کمی کیوں اور کیسے پیدا ہو رہی ہے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ پٹرول، ڈیزل اور دیگر اشیاء کے ریٹ کم کیے گئے مگر مارکیٹ سے غائب ہیں، اس سلسلہ میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے مرکزی فروٹ اور سبزی منڈی میں کئی دہائیوں سے الاٹمنٹ کے حوالے سے قانونی پیچیدگیوں اور آڑھتیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مارکیٹ کمیٹی کو نئی سبزی فروٹ منڈی کے قیام کے لیے ریفرنس تیار کر کے حکومت کو بھجوانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے نئی سبزی فروٹ منڈی کے لیے سرکاری اراضی کی نشاندہی کے لیے بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ وہ اپنے دفتر کے کانفرنس ہال میں مارکیٹ کمیٹی کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی میاں محمد صفدر کلیار، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نعیم اختر خان، ADAE&M طارق محمد اور لیگل ایڈوائزر چودھری عرفان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے مرکزی فروٹ سبزی منڈی کے عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی بہتر انداز میں پیروی کرنے اور جلد نپٹانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے سبزی اور فروٹ منڈی میں تجاوزات، غیر قانونی الاٹمنٹ، قبضہ اور غیر قانونی طور پر دکانوں کو کرایوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے مارکیٹ کمیٹی کو فوری 100% واجبات کی وصولی کو یقینی بنانے اور درہندگان کے خلاف آپریشن کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے مرکزی فروٹ منڈیوں میں صفائی کو بہتر بنانے، سیکورٹی اور کورونا کے حوالے سے تمام تر اقدامات کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے سابق ورلڈ سنوکر چیمپئن محمد سجاد اور اسجد اقبال سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ قومی کھلاڑیوں کی سفارش پر ڈپٹی کمشنر ڈویژن سپورٹ آفیسرز کو سنوکر کلب کو کھولنے کے لیے SOPs تیار کرنے کے پیش رفت کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے دونوں قومی کھلاڑیوں کی ملکی خدمات کو سراہا اور کہا کہ سرگودا جیسے علاقوں کے لیے 2 سنوکر ورلڈ چیمپئن ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنوکر کے کھلاڑیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی، ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا۔ انہوں نے ڈویژنل سپورٹس آفیسرز کو ہدایت کی کہ جمنیزیم میں سنوکر ٹیبل کی دستیابی کو یقینی بنا کر محمد سجاد اور اسجد اقبال کی خدمات حاصل کی جائیں اور مقامی ٹیلنٹ کو تلاش کر کے ایسے کھلاڑیوں کی رہنمائی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کورونا کو شکست دینے کے بعد ہمارے میدان ایک بار پھر آباد ہوں گے اور ہمارے قومی ہیروز دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ صدر پیٹرولیم ایسوسی ایشن رؤف الرحمان نے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور انہیں پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹرول پمپوں کو طلب کے مطابق پیٹرول فراہم نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں پیٹرول کی قلت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ میں پیٹرول کو 55% کمی ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے مداخلت کی درخواست کی تاکہ ٹرانسپورٹ کا پہیہ رواں رہ سکے۔ اجلاس میں اتفاق کیا
किया गया। किल्लत के पेश नज़र मोटर साइकिल को 100 रुपये, चिंची रिक्शा को 200 रुपये जबकि कार को 500 रुपये का पेट्रोल फराहम किया जाएगा। मुलाकात में इस अमर पर भी इत्तफाक पाया गया कि एम्बुलेंस को पेट्रोल की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और तरजीह दी जाएगी ताकि सेहत के मसाइल और मरीजों को दुश्वारी से बचाया जा सके। मुलाकात में मजीद बताया गया कि बड़ी ट्रांसपोर्ट को डीजल की सप्लाई चेन कदर बेहतर हो रही है और तवक्को की जा रही है कि जल्द ही तलब और रसद में तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। फेस्को शोबा ताल्लुकात आमा की प्रेस रिलीज के मुताबिक 132 kV बुलवार ग्रिड स्टेशन के कोट मोमन फीडर को मुनक़िस्म करने के काम के बायस 2 जून से 13 जून तक रोज़ाना सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 132 kV बुलवार ग्रिड स्टेशन के चनाब बाज़ार फीडर जबकि 4 जून से 9 जून तक रोज़ाना सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 132 kV बुलवार ग्रिड स्टेशन के कोट मोमन फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। अलावाजी जमजम सेंटर सरगोदा की तकमील के कायम के बायस 3 और 4 जून को शाम 5 से 7 बजे तक 132 kV सरगोदा सिटी ग्रिड स्टेशन के सर्किट हाउस फीडर जबकि डेरा जट मियाँ सलीम की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 4 जून को सुबह 8 से दिन 12 बजे तक 132 kV लुडेवाला ग्रिड स्टेशन के गिलवाला और इजनाला रोड फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सराफा एसोसिएशन के रहनुमा मियाँ फ़खरुल इस्लाम ने कहा है कि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वबा है। ताजिर और आवाम इससे महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल करें। मियाँ फ़खरुल इस्लाम ने नवाई शरर न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि 2.5 माह से कारोबार बंद और लॉकडाउन चल रहा है। गरीब लोगों के घरों में खाने को रोटी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। लोग इलाज मुआवजा के लिए देसी टोटके जो कि डॉक्टर हजरात भी बता रहे हैं इन पर भी अमल करें और कोरोना वायरस को संजीदा लें। बहुत बुरा हालात हो गए, अल्लाह माफ़ करे। एक तो मौशी परेशानी वैसे ही, लोगों के कारोबार नहीं है, ये लॉकडाउन की वजह से और हुआ तो लोग मेरा हालात खाना जंगी की तरफ न चले जाएं और अमीर को अपना इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। लोग भूख से मार रहे हैं। अल्लाह करे ये ख़त्म हो और इसकी वैक्सीन क्या अपना जैसे बताया गया है कि देसी भी इलाज टूट के हैं, उसमें भी अपना अगर लोग इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।